اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حقیقت، اور دنیا میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ بلا تاخیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کر دیں۔ سامعین محترم، ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ زمین و آسمان سے پہلے ہمارا اللہ کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، بس یہ کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے ہونے والا ہر معاملہ قیامت تک لوح محفوظ پر لکھ دے۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ سامعین محترم، جب یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم کو پیدا کیا، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ ناظرین، اس کی ترتیب جو ہمیں روایت سے ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو بنایا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دیے ہوں۔ پیر کے دن اس پر درخت لگا کے، پھر منگل کے دن تکالیف، بیماریاں، مصیبتیں بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن زمین پر چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام چیزوں کو بنایا، یعنی مخلوق کی پیدائش میں آخری نمبر انسان کا ہے، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ ناظرین، فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی۔ انسانوں کی تخلیق ہوا، آگ، پانی، مٹی، 4 عناصر سے ہوئی، اور شیطان فرشتوں میں سے نہیں جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2 سال قبل جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے
تو اللہ کریم نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ انہوں نے خوب مارکہ آرائی کی اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ شیطان جنات کا سردار ہے، شیطان کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے اور اس کی نافرمانی کے بعد اس کا نام ابلیس رکھا گیا۔ سامعین محترم، دنیا میں پہلے جنات کی حکومت تھی، یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلبہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دنیا کی حکومت دینا چاہیے تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ آسمان کی گہما گہمی کسی بڑی چیز کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اللہ کی تسبیح میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ناظرین، ان کی نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم آ گیا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا، جو جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکے گا۔ وہ میری قدرت، میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور سوال کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ ہم جماعت ملائکہ آپ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کریم نے جواب دیا کہ آدم کو بنانے میں جو جو حکمتیں ہیں تم ان سے ناواقف ہو، اور ہم خوب جانتے ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ قرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی بھر خاک سے بنایا۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ گزارش کریں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کر دیں۔